سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر۔ ناظرین کرام، آج کے اس مادی دور میں، جس کو ہم پریشانیوں کا دور بھی کہہ سکتے ہیں، ہر انسان ان پریشانیوں کی وجہ سے کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بہت ساری بیماریاں، اندیکھی بیماریاں، جو آج سے 10 سال پہلے نہیں تھیں، آج سے 20 سال پہلے نہیں تھیں، نئی بیماریاں دریافت ہو رہی ہیں اور انسان اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کسی بندے سے پوچھ لیں، اس کو ڈاکٹروں کا پتہ ہے، ہسپتالوں کا پتہ ہے، لیبارٹریوں کا پتہ ہے، لیکن اس کو کسی بیماری کے علاج کے لیے قرآن و حدیث کا پتہ نہیں ہے۔ علاج کے دو ہی طریقے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، جو مسنون ہیں۔ ایک طریقہ دوا اور دوسرا دعا۔ دوائی لینی چاہیے، دوائی کا حصول بھی مسنون ہے علاج کے لیے، لیکن دوائی سے پہلے ہمیں دعا کی طرف آنا چاہیے، اور علاج بھی دعا اس وقت زیادہ مؤثر اور کارگر ہوتا ہے جب انسان کا اللہ پر توکل اور یقین زیادہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جتنا آپ کا اللہ پر ایمان، توکل اور یقین مضبوط ہوگا، اتنا ہی یہ طریقہ علاج دعا کے ذریعے مؤثر اور مضبوط اور کارگر ہوگا۔ ہمارے لوگوں کو پوچھ لیں، ڈاکٹرز، ہاسپٹلز، لیبارٹریز، سب ان کو پتہ ہے، لیکن جو طریقہ علاج قرآن پاک نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا نہیں پتہ ہوگا۔ یہی وجہ کہ آج ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، حدیث سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے وہ جسمانی طور پر بیمار بھی ہوتا ہے۔ گناہوں کا ارتکاب انسان کی روح کو کمزور کرتا ہے، اور جب انسان کی روح کمزور ہوگی پھر انسان کا جسم بھی کمزور ہوگا۔ انسان کے اندر جو قوت مدافعت ہے برائیوں سے بچنے کے لیے، اور ان وائرس اور جراثیم اور بیماریوں سے بچنے کے لیے، پھر وہ قوت مدافعت بھی کمزور ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ جتنی زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے، اتنی آپ کے اندر قوت مدافعت زیادہ آئے گی۔ یہ ایک مجرب نسخہ ہے، آپ آزما کے دیکھ لیں، کر کے دیکھ لیں۔ جو بندہ صبح و شام معمول کے مطابق اذکار کر رہا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، جس نے ان اذکار کو اپنا معمول بنا لیا، جو قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، اس کے اندر اللہ پاک قوت مدافعت میں بہت زیادہ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ قرآن پاک ہماری رہنمائی کرتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو، اے تمام انسانوں۔ اور یہ نسخہ کیمیا، یہ علاج، یہ چیز تمام انسانوں کے لیے
اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور شفا ہے اس کے لیے جو تمہارے سینوں میں ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ قرآن پاک ساری انسانیت کے لیے شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اس قرآن کی، اس کتاب مقدس کی جو سب سے پہلی صورت ہے سورۃ فاتحہ، وہ شفا ہی شفا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی بیمار ہوا ہوں، کوئی مسئلہ آیا ہے جسمانی اور روحانی طور پر، تو میں نے اس کا علاج سورہ فاتحہ سے کیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ شفا ہی شفا ہے۔ ہم یقین کے ساتھ پڑھے تو صحیح، پڑھ کے دیکھے تو صحیح، کتنی یہ مؤثر اور مجرب صورت ہے، ہر بیماری کے لیے اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت جا رہی ہے، کسی گاؤں میں گزری تو پتہ چلا کہ اس قبیلے کے سردار کو کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہے۔ انہوں نے بڑی دوائیاں ٹوٹکے استعمال کیے، لیکن وہ شخص ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کا درد کم نہیں ہو رہا، موذی جانور کا زہر رک نہیں پا رہا۔ آخر یہ لوگ ان سے ملے، انہوں نے صحابہ کرام سے درخواست کی کہ آپ کے پاس اگر اس کا کوئی علاج ہے تو آپ کریں۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کا علاج کرتے ہیں، دم کریں گے، اللہ پاک اس کو شفا دے گا، لیکن اس کے بدلے میں اتنی بکریاں جو ہیں وہ لوں گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی، اللہ نے اس کو شفا دینا شروع کر دی۔ صحابی سورۃ فاتحہ پڑھتے اور اپنا لعاب لگاتے، جس جگہ پر اس جانور نے ڈسا تھا وہ انگلی لعاب والی وہاں لگا دیتے، پھر لعاب لگاتے سورۃ فاتحہ پڑھ کے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھ کے لعاب لگا دیتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بیماری کی رسیوں میں جکڑا ہوا شخص آزاد ہو گیا، اللہ نے اس کو شفا دے دی، جس کے لیے کوئی جڑی بوٹی، کوئی ٹوٹکا کام نہیں آ رہا تھا۔ سورہ فاتحہ کے ذریعے اللہ پاک نے اس کو اس بیماری سے، موذی جانور کے زہر سے اللہ پاک نے نجات عطا کر دی۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی جا رہے ہیں، ایک گاؤں میں پتہ چلا کوئی شخص مجنون ہے، اس کو جنون کی بیماری ہے، پاگل پن کے دورے پڑ رہے ہیں، لوگوں نے اس کو پکڑا ہوا، رسیوں میں جکڑا ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اللہ کے نیک بندے جا رہے ہیں، ان سے درخواست کی، تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں وہاں پر رک گیا اس بندے کے علاج کے لیے، 3 دن تک میں وہاں پر رکا رہا، اور 3 دن میں نے صبح و شام اس پر صرف سورہ فاتحہ تلاوت کی۔ اس سورہ فاتحہ کی تلاوت سے، اس پر پڑھنے سے، سورہ فاتحہ کے دم کرنے سے 3 دن کے بعد وہ رسیوں میں جکڑا ہوا شخص آزاد ہو گیا، اور اللہ نے اس کی جنون اور پاگل پن کی مرض کو دور کر دیا۔ اب دیکھیں، ہم لاکھوں روپیہ ڈاکٹروں کو دے رہے ہیں، ہسپتالوں کو دے رہے ہیں، ڈسپینسریوں کو دے رہے ہیں، لیبارٹریوں کو ٹیسٹوں کے لیے دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے، پھر اس کو اور ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے، پھر اور ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے۔ یہ ٹیسٹ در ٹیسٹ کا سسٹم ہے، لاکھوں روپیہ۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو اگر ہم قرآن و حدیث کی طرف لوٹ آئیں، کیا ہی اچھا ہو اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کریں جو تعلیمات دی ہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی ہے، وہ شفا ہے، اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنی ہر بیماری کا علاج آیت الکرسی سے کیا ہے۔ آیت الکرسی پڑھتا ہوں، اللہ میری ہر بیماری کو دور کر دیتا ہے، اللہ مجھے شفا عطا کر دیتا ہے۔ آیت الکرسی بھی شفا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا کام نہیں چلتا، کاروبار نہیں چلتا، بندش ہو گئی، رکاوٹ آ گئی، جنات کا مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے، وہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے، اپنے جسم پر دم کرے، اپنے گھر پہ دم کرے، اپنے کاروبار پہ دم کرے، اپنے کاروبار پہ اپنے آفس میں بیٹھ کے آیت الکرسی کی تلاوت کرے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس ایک آیت کی برکت سے اللہ پاک اس کے
کس طرح راستے آسان کرتا ہے، اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے، اللہ اس کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ آیت الکرسی کی تلاوت، قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن شفا ہے، اللہ نے اس کو اتارا ہی شفا بنا کے ہے، روحانی بیماریوں کے لیے شفا، جسمانی بیماریوں کے لیے شفا، یہ شفا ہی شفا ہے۔ اسی طرح میں نے ابھی پہلے سورہ فاتحہ کا ذکر کیا، تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے بات یاد آ گئی، فرماتے ہیں کہ میں حج اور عمرے کے لیے گیا، وہاں پر مجھے خطرناک بیماریوں نے گھیر لیا، کوئی حکیم نہیں، کوئی طبیب نہیں، کوئی دوائی نہیں مل رہی، تو میں نے اپنا علاج سورہ فاتحہ سے کیا۔ سورہ فاتحہ روزانہ پڑھنا، معمول کے مطابق پڑھنا شروع کر دی، معمول بنا لیا اس کا، کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کی۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے خطرناک بیماریوں سے شفا عطا کر دی۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ قرآن پاک کی 2 آیات جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور ہے، وہ بھی بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، بہت ساری بیماریوں کے لیے وہ شفا ہے۔ آخری 3 کل، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس، جب یہ نازل ہوئے آخری تینوں کل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سارے اذکار کو چھوڑ کر صرف ان کو ہی اپنا معمول بنا لیا تھا۔ ان کے پڑھنے سے نہ صرف بیماری دور ہوتی ہے بلکہ بندہ آنے والی بیماری سے بچ بھی جاتا ہے، محفوظ رہتا ہے، جسمانی بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، پریکٹیکل کر کے دیکھیں، کون سی بیماری ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھیں، اللہ کے قرآن سے انشاءاللہ تعالی ضرور اس کو شفا ملے گی۔ میں نے خود دیکھا ہے، خود آزمایا۔ میرے پاس جب کوئی مریض آتے ہیں، کئی مرتبہ ایسے مریض آئے ہیں کہ جن کا بخار نہیں اتر رہا، تو ان پر یہ آیت تلاوت کی ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ 7 سلام ہیں، پڑھ کے دم کرتے ہیں، اللہ بیماری سے شفا عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح جو بخار ہے، نہیں جا رہا، پرانا بخار ہے، ٹائیفائڈ ہے، سمجھ نہیں آ رہا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ پڑھ کے دم کریں مریض پر، دیکھیں پھر اللہ کس طرح اس کو شفا عطا کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی میں اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کینسر کے مریضوں کا قرآن سے علاج کیا ہے، کینسر کے مریضوں کو اللہ نے قرآن پاک سے شفا عطا فرمائی ہے۔ ایسے مریض موجود ہیں، ایسی ایگزامپلز اور مثالیں موجود ہیں کہ جن کا علاج کینسر جیسے موسی مرض کا اور مہنگے ترین مرض کا علاج قرآن پاک سے کیا گیا ہے۔ پیغام ٹی وی کے ناظرین کے لیے میں پیغام ٹی وی کی طرف سے تحفہ دیتا ہوں کہ کینسر کا مرض ہے موذی جس انسان کو، سورۃ الرحمن کی تلاوت اس کے پاس لگائیں، اس کو سورہ رحمان وہ خود پڑھے اور زیادہ سے زیادہ سورہ رحمان کی تلاوت سنیں، وہ بالکل سٹل سیدھا لیٹ جائے۔ جب سورہ رحمان اس کو سنانی ہے تو سٹل لیٹ کے جسم ڈھیلا چھوڑے اور سورہ رحمان آپ اس کے قریب لگائیں روزانہ، اور پھر دیکھیں دن بدن انشاءاللہ اس کا اللہ کے فضل سے کینسر کا درد بھی ختم ہوگا، کینسر کی بیماری بھی ختم ہوگی۔ آج تو سائنس نے یہ ثابت کر دیا، یہ تجربات نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر قرآن بنجر زمین پر پڑھا جائے اللہ اس بنجر زمین کو آباد کر دیتے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے اور انسانوں کے لیے شفا ہے، یہ جانوروں کے لیے شفا ہے، یہ زمینوں کے لیے شفا ہے۔ پچھلے دنوں ابھی ریسرچ آئی ہے، ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کے ایک ڈاکٹر نے یہ تحقیق کی ہے، اس نے مختلف جگہ پر مختلف پودے لگائے گندم کے، گندم کاشت کی اس نے 1 ایکڑ پر
اس پر اس نے گانے لگائے. 1 ایکڑ پر اس نے گندم کاشت کی, وہاں پر اس نے ویسے ہی شور کی آوازیں لگا دی, ڈیک. 1 ایکڑ پر اس نے گندم کاشت کی تو اس پر اس نے عام گفتگو, بندے باتیں کر رہے ہیں اس طرح کی, وہ لگا دی. 1 کھیت پر اس نے کاشت کر کے گندم کی فصل, اس پر قرآن پاک کی تلاوت لگا دی, سورہ رحمان کی تلاوت لگائی اور دوسری صورتوں کی تلاوت لگائی. سب کے بیج اکٹھے بوئے, ایک جیسا پانی دیا, ایک جیسی زمین, ایک جیسی کھاد. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس گندم کے فصل پر, کھیت پر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی رہی, روزانہ قرآن پاک کی تلاوت پودوں کو سنائی جاتی رہی, اس کی جو گندم ہوئی ہے, اس کی جو فصل ہوئی ہے, وہ باقیوں سے کئی گنا زیادہ اللہ پاک نے اس کے اندر وہ گندم پیدا کی, کئی گنا زیادہ. اور پھر یہ بھی ان کی یہ تحقیق ہے کہ کوئی پودا ایسا نہیں تھا کہ جس میں وہ گندم کے دانے نہیں تھے. باقی میں جہاں گانے لگائے, شور لگایا, اور چیزیں لگائی گئیں, تو وہاں پر کیا تھا کہ کچھ فصل خالی ہے, کچھ زمین خالی ہے, کچھ بنجر ہو گئی ہے, کچھ پودے مرجھا گئے ہیں. لیکن جن پودوں کو اللہ کا قرآن سنایا گیا, وہ پودے بھی تندرست, وہ پودے بھی صحت مند, وہ پودے بھی سلامتی والے. اے انسان, اگر تو قرآن پڑھے گا, اگر تو قرآن سنے گا, قرآن پر عمل کرے گا, تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کتنی اترتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو بندہ صبح 3 مرتبہ پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم, اس کو کوئی مہلک مرض لاحق نہیں ہو سکتا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ 3 مرتبہ یہ پڑھ لے, شام تک اس پر فالج کا حملہ نہیں ہو سکتا. جو شام کو پڑھ لے 3 مرتبہ, اس پر جو ہے وہ فالج کا اٹیک نہیں ہو سکتا. ایک تابعی, ان پر فالج کا اٹیک ہو گیا, تو وہ اس روایت کو بیان کرنے والے راوی ہیں. لوگوں نے کہا آپ نے تو یہ روایت بیان کی, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم, کہ جو شخص یہ پڑھ لے موذی مرض, مہلک مرض, فالج کا مرض اس کو نہیں چھو سکتا. آپ کو کیسے یہ فالج ہو گیا؟ انہوں نے کہا میں آج صبح یہ دعا پڑھنا ہی بھول گیا تھا. دعا پڑھنا بھول گئے. دیکھیں جب دعا پڑھنا بھول گئے تو اللہ پاک نے وہ بیماری میں مبتلا ہو گئے. جب تک دعا پڑھتے رہے, دعا پڑھتے رہیں گے, انشاءاللہ تعالی اللہ پاک بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے. حضرت ایوب علیہ السلام کی کیا تھی, کتنا مرض تھا, کتنی بیماری تھی. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. رَبِّ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ان کلمات سے آپ اللہ سے دعا مانگیں کسی بیماری کے لیے, اللہ شفا عطا فرمائے گا. جن کلمات سے, جن کو پڑھ کے, جن کو بول کے حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے شفا مانگی اور اللہ نے شفا عطا کر دی. اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ صرف مشکلات آسان کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ عمل, یہ وظیفہ, یہ قرآن پاک کی آیت بیماریوں سے نجات کے لیے, بیماریوں سے شفا کے لیے بھی ہے. اسی طرح ایک اور بہت بڑا نسخہ, بڑا ہی مجرب نسخہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اپنے پیغام ٹی وی کے ناظرین کے لیے گفٹ, تحفہ. کوئی بیماری جو انسان کہتا ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے, اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں علاج کروانے کے, اور پیسے ہیں لیکن علاج ممکن نہیں ہے, وہ 500 مرتبہ روزانہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اس ایک بیماری کا تصور کر کے 500 مرتبہ پڑھ لے, روزانہ پڑھیں. دیکھیں اللہ پاک مہلک بیماری, اس مرض سے 3 دن سے لے کر 1 ہفتے تک اللہ پاک اس کو مکمل شفا عطا کر دیں. یہ کرونا کی بیماری آئی ہے, کرونا کی وبا پھیلی ہے. اس ایک وظیفے سے, اس ایک عمل سے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 500 مرتبہ پڑھنے سے کتنے لوگ ایسے موجود ہیں, زندہ ہیں, حیات ہیں, کہ جن کو اللہ نے کرونا جیسے موذی مرض سے شفا عطا فرمائی, نجات عطا فرمائی. آئیے قرآن کی طرف بڑھیے, شفا کی طرف, جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں چیزیں, ان کو اپنائیں. ہم رات کو انسان تھکا ہوا آتا ہے تو نیند نہیں آتی, جسم درد کر رہا ہے, ٹانگیں درد کر رہی ہیں,
سر درد کر رہا ہے ٹیبلٹ کھاتا ہے. پین کلر نہ لیں, رات تھکاوٹ کی وجہ سے سونے کے لیے پین کلر نہ لیں, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظیفہ بتایا وہ وظیفہ کریں. اپنے جسم پر پھونک ماریں, ہاتھوں پہ پھونک مار کے سارے جسم پر ہاتھ پھیریں, دیکھیں کس طرح فوری طور پر اللہ پاک درد سے آپ کو شفا عطا کر دیں گے. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ رات کو سوتے وقت پڑھیں, صبح اٹھ کے پڑھیں. یہی وہ عمل, یہی وہ وظیفہ جو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ حضرت فاطمۃ الزہرا کو بتایا جب انہوں نے عرض کی کہ ابا جان سارا دن گھر کے کام کر کے تھک جاتی ہوں, مجھے کوئی ملازمہ دے دیں, مجھے کوئی خادمہ دے دیں, کوئی نوکرانی دے دیں, کوئی لونڈی دے دیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ فاطمہ میں اس سے بہتر چیز تجھ کو دیتا ہوں, یہ صبح شام پڑھو, اللہ پاک تمہارے جسم کی ساری تھکاوٹوں کو دور کر دے گا. اور یہ پھر ہوا اور ہوتا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ اللہ کے ساتھ یقین کے ساتھ, اللہ سے توکل کے ساتھ, اللہ پر توکل کر کے یہ پڑھ کے دیکھیں, مانگ کے دیکھیں, پھر دیکھیں کس طرح اللہ پاک آپ کو صحت عطا کرتا ہے, کس طرح اللہ پاک تندرستی عطا کرتا ہے. نظر لگ جاتی ہے, کوئی بڑی بات نہیں, نظر کا لگنا حق ہے. کاروبار کو نظر لگ سکتی ہے, انسانوں کو نظر لگ سکتی ہے, جانوروں کو نظر لگ سکتی ہے, بچوں کو نظر لگ سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 شہزادے, جنت کے پھول, حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو نظر لگ جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا کرتے. کیا آپ ان کے لیے دعا کرتے, کیا دم کرتے, کیا پڑھتے ان پر, اعیذک بکلمات اللہ التامات من شر کل حامۃ ومن کل عین لامہ. 3 مرتبہ, 7 مرتبہ. جس کو بھی نظر لگی ہے, بچے کو نظر نہیں جا رہی, آپ دم کریں, دیکھیں پھر اللہ پاک کس طرح شفا عطا فرماتے ہیں. درد ہے, درد نہیں جاتی, سر میں درد ہے, پاؤں میں درد ہے, کندھوں میں درد ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس درد والی جگہ پر ہاتھ رکھتے اور پھر 3 مرتبہ پڑھتے, اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. 3 مرتبہ اللہ کے رسول اس پر ہاتھ رکھ کے دم کر کے کرتے, اللہ پاک درد کو دور کر دیتا. یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں بھی ہیں, یہ بڑی بیماریاں بھی ہیں. قرآن کو پڑھیں, حدیث کو پڑھیں, اللہ اور اس کے رسول نے جو احکامات دیے ان پر عمل کریں. اللہ ہمیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. صحت ایک بہت بڑی دولت ہے. اللہ نے بہت بڑی نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں. مال کی نعمت ہے, اس کے اندر وقت کی نعمت ہے, اس کے اندر اولاد کی نعمت ہے, اس کے اندر جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ صحت کی نعمت ہے, تندرستی کی نعمت ہے. اگر مال, دولت, کوٹھیاں, بنگلے, سارا کچھ ہے, لیکن انسان کے پاس صحت نہیں ہے تو سمجھے کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر ایک انسان کے پاس وہ ساری چیزیں نہیں ہیں, صحت ہے, تندرستی ہے, تو وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے, محنت کر سکتا ہے, تو گدو کر سکتا ہے. دعا کریں اللہ ہم سب کو صحت والی, ایمان والی, تندرستی والی اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت, دے دے الہی وہ نور بصیرت.